قومی حکمت عملی بنانے میں مصروف عمل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس قومی حکمت عملی کا صوبائی سطح پہ اور مختلف کیے گئے فیصلوں کے اطلاق کے حوالے سے جائزہ لینے کے لیے یہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشنل سینٹر بنایا گیا جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. یہ نرو سینٹر کے طور پہ کام کرنے جا رہا ہے اور اس کو ایز اے آپریشنل نرو سینٹر کے طور پہ آج باضابطہ طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناگوریٹ کیا. اس کی میٹنگ لیتے ہوئے تمام اس سینٹر کا جو آپریشنل سٹرکچر ہے اس کو تفصیل سے وزٹ کیا اور چیف آف آرمی سٹاف اور ان کی تمام ٹیم نے جس دن رات محنت سے اس سینٹر میں خدمات انجام دی ہیں اور قوم کو کرونا کی وبا سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات جو مختلف شعبوں پر رونما ہو رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی بنانے کا اور اس کو نیچے امپلیمنٹ کرنے کا جو تمام منسٹریل سٹرکچر کے ساتھ مل کے ایک لائے عمل ترتیب دیا ہے آج پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے وہ رکھا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان قوم کی حفاظت اور اس وبا سے بچاؤ ان کی اولین ترجیح ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں تمام اداروں کے ساتھ مل کے اس محاذ پر مؤثر اقدامات کر رہی ہیں. متحد ہو کر ہی ہم نے اس چھپے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے انشاءاللہ شکست دینی ہے. کرونا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے باہمی تعاون کا فروغ، حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد اور آگاہی پیدا کرنے والی کوششوں کو اور کاوشوں کو تقویت دینے کے لیے یہ نرو سینٹر آپریشنلائز ہوا ہے اور اس سینٹر سے ہی ہم یکجہتی سے یکسوئی سے ایک ہو کر یک زبان ہو کر ہم آواز ہو کر جو قومی بیانیہ کمیونیکیٹ کریں گے اسی سے عوام کو پارٹنرشپ میں لا کے ان کی فلاح و بہبود اور اس وبا سے بچاؤ کے لیے جاری جو قومی ترجیحات ہیں ان میں انہیں حصے دار بنانے کے لیے یہ سینٹر معاون بنے گا. پرائم منسٹر کو بریفنگ دیتے ہوئے جنرل گرایا نے اوورآل گلوبل، ریجنل اور پاکستان کے اندر نیشنل لیول پہ جو اب تک کی کرونا کی صورتحال ہے اس پہ تفصیل سے پرائم منسٹر، آرمی چیف اور تمام پارٹیسپینٹس کو اپڈیٹ کیا اور ایک کمپریہنسیو نیشنل اسٹریٹجی جو صوبوں کی مدد سے بنائی گئی ہے اس سے پرائم منسٹر کو اپرائز کیا. انہوں نے اپنی بریفنگ کے دوران کوآرڈینیشن لیول کو بہتر بنانے کے لیے اور اوورآل جو اکنامک فال آؤٹ ہے اس کی ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی حکمت عملی اور روڈ میپ جو ہے
وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھا۔ پرائم منسٹر نے اس سینٹر کی افادیت کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے صوبائی سطح پہ اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مؤثر انداز سے اس کی افادیت نچلی سطح تک کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو اب تک کے کرونا کے سپریڈ اور فیوچرسٹک اس کی پھیلاؤ کے حوالے سے وہ تمام ایپیڈیمیالوجی بیسڈ جو ایک انالیسس تھا وہ پرائم منسٹر کو پیش کیا، اور انہوں نے اس پریزنٹیشن میں جو اب تک کے کرونا کے صوبائی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اٹھائے گئے اقدامات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کے سامنے رکھی۔ اپنی بریفنگ میں ڈاکٹر فیصل نے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایکوریٹ انفارمیشن کو لازمی قرار دیتے ہوئے باور کروایا کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے اندر ڈیٹا شیئرنگ اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے ایٹ گراس روٹ لیول وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ہمیں اس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں ہمارے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت جو بھی سسپیکٹڈ کیسز ہیں یا وہ متاثرین جو اب تک انلسٹمنٹ نہیں ہو سکی ان کو جلد از جلد سکریننگ پروسیس سے گزار کر اپنا ڈیٹا بینک بنایا جائے تاکہ اس سے نپٹنے کی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے نچلی سطح پہ عمل درآمد کی موجودہ جو سچویشن ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ ڈیولوشن کی وجہ سے جو اب تک چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے شرکا کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے سیگمنٹڈ رسپانس جو ہے وہ کرونا کے وبا سے نپٹنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور انالیسس آن ڈیٹا بیس اس کی افادیت پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور پرولونگ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے جو منفی اثرات ہیں معیشت پہ اور متاثرین کی زندگیوں پہ اس سے انہوں نے پرائم منسٹر کو اپڈیٹ کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی کنکلوڈنگ سپیچ میں چیف آف آرمی سٹاف اور تمام اداروں کی جس یکسوئی، یکجہتی اور ہم آہنگی سے اس سینٹر کے اندر تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو پلان کر کے امپلیمنٹ کرنے کی طرف جو مثبت پیش رفت ہو رہی ہے ان کی کاوشوں کو سراہا، اور ساتھ ہی پرائم منسٹر نے ہدایات دی کہ ہمارے ہاں اب وقت آ گیا کہ پاکستان بیلنس کریٹ کرے بٹوین دی لاک ڈاؤن اینڈ ہنگر، کیونکہ لاک ڈاؤن اور کرونا ورسز ہنگر جو ہے وہ اس وقت ایک ریئلسٹک اسٹریٹجی ایویلویٹ ہونی اشد ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری جو منسٹری ہیلتھ ہے، منسٹری فینانس ہے اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ مل کے ایک تھنک ٹینک پلان کریں، اور ہر منسٹری اس تھنک ٹینک کے ذریعے ڈیلی بیسس پہ ایک
اسد عمر صاحب چونکہ اس سیل کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو اسد عمر صاحب ڈیلی بیسس پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ایک ورکنگ پلان جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پرائم منسٹر نے جو آج اہم ترین کنسرن جو شو کیا ہے وہ ہورڈنگ اور سمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایات دی ہیں کہ کسی صورت بھی ان حالات کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ذخیرہ اندوز مافیا ہے، اگر وہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بنا تو آئینی ہاتھوں سے ان کی سرکوبی کی جائے، اور سمگلنگ کے مختلف بارڈرز کے اوپر عمل کو روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ فی الفور حرکت میں آئے اور زیرو ٹالرنس کی جائے ان دونوں ایشوز پہ، اور عوام کو جو ان کا جائز حق ہے بنیادی سہولتوں کی دستیابی اور ضروریات اشیاء کی بلا تعطل فراہمی اس کو سکیور اور انشور کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سپلائی لائن کے حوالے سے تعطل مختلف میڈیا کی سکرین پہ رپورٹ ہوتا رہا، پرائم منسٹر صاحب نے آج اس کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں اور صوبائی حکومتوں کو اور متعلقہ محکموں کو ایک بار پھر باور کروایا ہے کہ صوبوں کی جو ان اینڈ آؤٹ ان کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ کسی قسم کی بھی سپلائی لائن کے حوالے سے نہ لائنیں لگنی چاہیے اور نہ گوڈز ٹرانسپورٹیشن کے ایشو پہ کوئی مسائل اور مشکلات سامنے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چونکہ سلیکٹیو انڈسٹری کا کھلنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اسینشل کموڈٹیز کو جو عوام کی بنیادی ضروریات کے ساتھ جڑی ہیں ان کو فی الفور کھولنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو منسٹر انڈسٹری اینڈ کامرس اور صوبائی وزراء ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن سامنے لائیں تاکہ اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے جو لیبر اور ورکرز ہیں ان کی سرٹن ایس او پیز اور سیکیورٹی ایس او پیز کے ساتھ جڑا ایک ہیلتھ سیفٹی پروگرام متعارف کرایا جائے تاکہ انڈسٹری کو بھی کھولا جائے لیکن اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی جو ہے وہ واضح کی جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے گندم کی مختلف صوبوں میں کٹائی کے حوالے سے ضروری اور بر وقت اقدامات اٹھانے کے لیے منسٹر فوڈ سیکیورٹی کی ایک دفعہ پھر ڈیوٹی لگائی ہے اور ان کو ڈیلی بیسس پہ صوبوں کے ساتھ مل کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیٹا اکٹھا کر کے پروکیورمنٹ اور سپلائی چین جو ہے اس کو انشور کرنے کی ہدایات دی ہیں، اور خاص طور پہ آٹے کے حوالے سے قلت جو ہے اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے ڈویژنل سطح پہ ڈویژنل جو ہمارا سٹرکچر جس میں کمشنرز ہر ڈویژن کے اندر موجود ہیں ان کو ایک سٹرکچر پلان واضح کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ اس ڈویژن کے اندر سپلائی اینڈ سٹاک جو ہے اور سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کا ڈیلی بیسس پہ جائزہ لے کے ان ایشوز کو ان چیلنجز کو آن سپاٹ سیٹل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان نے 15 اپریل تک ایک ہولسٹک اسپیکٹرم پلان کرنے کے لیے ڈاکٹر فیصل اور این ڈی ایم اے کو ہدایات جاری کی ہیں تاکہ 15 اپریل تک ہمارے پاس اس کرونا وائرس کے متاثرین اور ہاسپٹلائزڈ کیسز
प्लस वेंटिलेटर्स और अलाइड फैसिलिटीज़ जो हैं उनको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, सप्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरह उसकी तादाद में इजाफा किया जा सकता है, उस चैलेंज को मीट करने के लिए सहूलतों में इजाफा कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्ट्री को प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हदायत की हैं ताकि वही प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस मुतलका सूबाई हुकूमतों को भी दी जाएं और उस बुनियाद पे एक वे फॉरवर्ड बने और एक ऐसा कौमी बयानिया जो सब उसको फॉलो करें और पूरी कौम जो है एक पेज पे खड़ी नज़र आए, उसके लिए तरजीही बुनियादों पे इक़दाम उठाने की हदायत आज जारी की गई हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर जो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ा अमला है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोटिवेशन और काउंसलिंग प्लान के लिए उनकी ट्रेनिंग के साथ जुड़ा एक रोड मैप वाज़ा करने का आज फैसला किया है। और चूंकि उन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की एक माह की तनख्वाह एडिशनल बोनस के तौर पे RIDPM उसका ऐलान कर चुके हैं, तो एक दफ़ा फिर उन्होंने मिनिस्टर हेल्थ को उस पर अमल दरामद करने के लिए हदायत दी। नेशनल ऑपरेशनल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर आज ये फैसला भी हुआ है कि DG ISPR और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिल के मीडिया को बर वक्त और हकायक पे मबनी खबर जो है वो फ्राहम करेगी और मीडिया के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वज़ा किया जाएगा। और इस सेंटर से जो कि एक नर्व सेंटर बना है, यही एक मेन इंफॉर्मेशन हब होगा और इसी सेंटर से मीडिया को कोरोना के हवाले से अपडेटेड इंफॉर्मेशन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी और मीडिया के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन और ISPR के दस्ते बाजू बन के इस वायरस को शिकस्त देने के लिए मावन बनेंगे, मददगार बनेंगे और हम एक टीम बन के इंशाल्लाह अवाम को बर वक्त और हकायक पे मबनी खबर जो है उसकी तरसील को यकीनी बनाएंगे, उसकी फराहमी को इंश्योर करेंगे। और DG ISPR से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो भी आज की मीटिंग के हवाले से ऑपरेशनल और अदर जो डिसीजंस हैं उन पे आपको अप्राइज करें। ओवर टू DG ISPR साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मतुल मुबारक है और अल्लाह पाक से ख़ास दुआ है कि वो हमसे इस मुसीबत और वबा को दूर फरमाए। पिछले 3 माह से दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। इस वबा ने आलमी एनवायरनमेंट को यकसर तब्दील करके रख दिया है। इसी एनवायरनमेंट के तहत हम भी एज अ कौम यकजा हो चुके। 26 फरवरी से अब तक पिछले 38 दिनों में हमने इस चैलेंज का बतौर कौम बखूबी मुकाबला किया है। हुकूमत पाकिस्तान इस मद में बर वक्त इक़दामात कर रही है। मैं उन तमाम बहादुर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ जो फ्रंट लाइन पे इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान भर के उलमाए कराम का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस वबा के दौरान, इस नाजुक वक्त के दौरान, इन संगीन हालात के दौरान पूरी कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया है और अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की है। हमें रंग व नस्ल, लसानियत और मज़हब से बलतर होकर बहैसियत एक कौम के इस वबा का मुकाबला करना। यहाँ मैं पाकिस्तानी मीडिया का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इन हालात में बहुत अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि इस जंग को जीतने में हमें मीडिया का भरपूर
تعاون درکار ہے۔ میڈیا نے اب تک نہایت آبجیکٹو رپورٹنگ کی ہے اور عوام کو ہر طرح سے آگاہ رکھا ہے۔ اس وقت افواج پاکستان